رمضان میں یہ 4 عمل ضرور کریں، نبی کی بتائے ہوئے بہت ضروری عمل ہے، تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں 4 کام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے آج ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 4 کام ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کو خوب کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر سکو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو گے، وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا۔ یعنی 2 چیزیں جن کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بھئی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ رمضان میں ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا پہلا زبردست طریقہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، یعنی روزے کی حالت میں ہمیں خوب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ ترازو کے دونوں ایک پلڑے میں اگر دنیا آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ یہ بہترین ذکر ہے۔ اسی لیے جب آپ فارغ ہوں تو بیٹھے ہوئے، کام کرتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کریں، لا الہ الا اللہ۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ، کہ پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ اچھے سے پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ دوسرا استغفار کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنا بھی اور اتنا بھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پوری بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود استغفار کی خوب کثرت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے تھے کہ میں استغفار دن بھر میں 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ تو جب حضور معصوم ہونے کے بعد صبح اور شام اتنی استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی کرنا چاہیے؟ تو روزے کی حالت میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسرا استغفار۔ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ تو رمضان کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں، روزے میں ہم جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اے اللہ تو جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں ہمیں سکھائیں کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے، اور حضور زیادہ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا تو کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسری چیز اللہ سے جنت مانگو۔ اسی لیے اللہ سے جب ہم دعا مانگیں جنت ضرور مانگیں، کیونکہ جنت آخرت میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھائی رہیں گے کہاں؟
دنیا میں تو دنیا میں تو یہ ہے کہ ہم مکان بناتے ہیں، جیسے مکان کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے، ایسے ہی آخرت میں یا تو جنت یا جہنم. تو جنت میں ہمیں رہنا ہے نا، تو اللہ سے جنت مانگنی ہے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اور جہنم سے پناہ مانگو. کیونکہ ظاہر ہے جنت نہیں ملی تو کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی. دو ہی آپشن ہے آخرت کے اندر، یا تو جنت یا جہنم. تو جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. جب بھی دعا مانگیں تو اللہ جہنم سے بچا. اپنے بچوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں، جو آپ کے اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی مانگیں. جہنم سے خوب اللہ سے بچنے کی دعا کریں، کیونکہ جہنم سے جب آپ بچو گے تبھی جنت میں جاؤ گے، ہے نا. اور جنت ملے گی تو جہنم سے بچ جاؤ گے. اسی لیے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب لوگوں کو، اپنی امت کو تعلیم دی کہ ان 4 چیزوں کو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں خوب اللہ سے مانگو. کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار، کیونکہ یہ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. نمبر 1 جنت مانگو اللہ سے، نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگو. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.